أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وأشرف المرسلين، أنيس الفقراء والمساكين، سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل الطيبين الطاهرين المعصومين، والعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم لعنه والظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر الدعابين ولا ذلك اللهم لعن الإصابة التي يعدد الحسين عليه السلام، وشائعات وبايعات وتابعات على قتل اللهم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله صدق عليه أجر إلا المودة في القربى. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اذان وطا ماہ محرم کا پہلا عشرہ گزر گیا اور ہم دوسرے عشرے میں داخل ہو گئے، اور الحمدللہ ہر جگہ جو ہے بڑے سکون اور حالات کے حساب سے ہر ایک نے فرش رضا بچھایا اور شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ دیا. اور یہ سلسلہ جو ہے ذکر حسین کا، ذکر اہل بیت کا یوں ہی جاری و ساری رہے گا، اور جس جس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہم السلام کی محبت ہے، وہ شخص جو ہے ہر جگہ کھنچا آتا ہے، جہاں بھی اہل بیت کا ذکر ہو، جہاں بھی فرش رضا بچھا ہوا ہو. تو دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذات اچھی ہوتی ہے لیکن عمل اچھا نہیں ہوتا ہے. کبھی یہ بھی ہوتا ہے عمل تو اچھا ہے لیکن ذات اچھی نہیں ہے. تو آپ کو جو ہے یہ دنیا میں ملے گا نا کہ ذات اچھی نہیں لیکن عمل اچھا ہے، عمل اچھا ہے لیکن ذات اچھی نہیں. بہرحال عبدالعزیز کا کیا تھا، عمل ٹھیک تھا اس کا، ذات اچھی نہیں لیکن عمل ٹھیک تھا اس کا. اس نے جو ہے جو مولا علی پہ لعنت اور ملامت ہوتی تھی رکوا دیا. کیا خبردار اب جو ہے کوئی منبر سے مولا کائنات کو برا بھلا نہیں کہے گا. اب اگر جو ہے کوئی کہے گا تو پھر اس کی زبان جو ہے گدی سے کھائے چلیں گے. تو اس کا عمل اچھا تھا، ذات اچھی نہیں تھی. تو ایسا ہے کہ عمل اچھا ہے تو ذات اچھی نہیں ہے نا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اہل بیت معصومین علیہم السلام ہے نا، جن کا عمل بھی دیکھیں، ان کی ذات بھی دیکھیں کہ پروردگار نے کہہ دیا. ملا لیجئے گا تھوڑا آگے سے. پروردگار نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. کہ اللہ نے جو ہے مرضی خرید لی، مرضی خرید لی ہے. اللہ جو ہے راضی ہو گیا ہے. اب راضی ہو گیا تو اب جو ہے علی کے لیے نہیں کہنا ہے کہ اللہ راضی ہو جا، اللہ راضی ہو جا ہے نا. کہیے جس کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہوتا ہے. اب جس کے بھی دل میں اہل بیت معصومین علیہم السلام کی محبت ہے، مودت ہے، تو خود جو ہے فرمایا رسول اکرم نے کہ پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. اور جس کے دل میں جب محبت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے وہ گناہوں سے بھی بچے گا، سوچے گا کہ ہم جو ہے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، تو آیا
یہ عمل جو ہے اہل بیت کو پسند ہے یا نہیں، آیا ہمارے اس عمل سے مولائے کائنات راضی ہیں یا نہیں۔ بہرحال عمومی آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ جس سے بھی محبت ہوتی ہے تو کیا چاہتا ہے کہ محبوب راضی رہے، خود جو ہے اذیت اٹھا لے گا، خود جو ہے پریشان رہے گا، لیکن چاہتا ہے کہ محبوب جو ہے وہ راضی رہے، ہے نا، ہر کام جو ہے ایسا کرے گا کہ محبوب کو راضی کرے، ہے نا، خود جو ہے مثلاً تھوڑا کھائے گا لیکن چاہے گا کہ نہیں محبوب جو ہے وہ کھا لے، خود جو ہے مثلاً جو ہے پرانا موبائل لیے رہے گا لیکن جو ہے محبوب ہے اسے نیا موبائل دے گا، کہیں ایسا ہو تو لے وہ نہ لیجیے گا دل پہ، ہے نا، ایک مثال دے رہے ہیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ، یعنی اس کا جو ہے ہر کام ہر عمل جو ہے اسی طریقے سے ہوگا۔ تو یہ تو دنیاوی ہے، دنیاوی آپ دیکھ لیں، دنیاوی مثال ہے۔ تو اب جو ہے جس کے دل میں اہل بیت کی علی ابن ابی طالب کی محبت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے وہ ان چیزوں سے بچے گا کہ جس سے مولائے کائنات راضی نہیں ہے، اور یہ محبت ایک ایسی نعمت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ اے علی، جس کے بھی دل میں آپ کی محبت ہوگی تو گناہ اس طریقے سے جھڑ جائیں گے، گر جائیں گے، جس طریقے سے درخت سے پتا گرتا ہے اور ہوا میں اڑ جاتا ہے، اس طریقے سے۔ اور رسول اکرم نے فرمایا کہ اے علی، روز محشر آپ ہوں گے اور اہل بیت معصومین علیہ السلام ہوں گے، اور آپ کے ارد گرد آپ کے چاہنے والے ہوں گے، آپ کے شیعہ ہوں گے، محب ہوں گے، آپ کے جو ہے چاہنے والے آپ کے ارد گرد ہوں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ محبت اہل بیت جو ہے کتنی بڑی نعمت ہے اور تمام چیزیں، اسی لیے تو ہے ہم جو ذکر علی کرتے ہیں، ذکر علی، کہ تاکہ انسان جو ہے زیادہ آگے نہ بڑھے، سمجھے، یعنی انسان جو ہے اپنے حد میں رہے، اپنے حد کو پہچانے۔ اگر کوئی شخص جو ہے بہت بڑا دولت مند ہے، سیٹھ صاحب ہے، بہت بڑے دولت مند ہے، تو پھر اسی لیے سنایا جاتا ہے کہ کتنے بڑے دولت مند ہو جاؤ گے، علی سے بڑے تھوڑی ہو جاؤ گے۔ یہ جو دولت کا بخار ہے نا جو چڑھا رہتا ہے، تو یہ ذکر علی جو ہے بخار اتارنے کے لیے ہے، یہ جو ہے بخار اتارنے کے لیے۔ بہت بڑے عالم ہو، کتنے بڑے عالم ہو، علی سے بڑے عالم ہو جاؤ گے، بہت بڑے ہے نا شجاعت مند ہو، بہت بڑے بہادر ہو، کتنے بہادر ہو جاؤ گے، کتنے بڑے ہو جاؤ گے، علی سے بڑے ہو جاؤ گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے ذکر اسی لیے ہے نا کہ تاکہ اگر کسی کے دماغ پہ نا کسی جو بھی بخار ہو، دولت کا بخار ہو، منصب کا بخار ہو، علم کا بخار ہو، ہے نا، جو بھی بخار ہو تو پھر وہ بخار اتار دے، یہی ذکر علی ہے۔ پڑھیے صلوات محمد والے مت۔ تو یہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کا ذکر کیجیے، اس آیت کی تلاوت کے برابر جو ہے آپ سنتے رہتے ہیں اور ہر ایک کو ترجمہ بھی معلوم ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کا عوض، معاوضہ، بدلہ ہم کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے مودت کریں، محبت کریں، اور جو ہے ہم کچھ نہیں چاہتے۔ اور تفسیر وغیرہ میں ہے کہ لوگوں نے جب یہ سوچا کہ رسول اسلام نے جو ہے بہت محنت کی ہے، اس راہ میں بہت دشواریاں ہوئی ہیں، لہٰذا جو ہے ہم کچھ جو ہے اجرت دے دیں، کچھ محنتانہ دے دیں، مزدوری دے دیں۔ اور جب وہ لوگ جو ہے کشتی میں اور سینی میں سجا کر لے کر آئے کہ سامنے لا کر رکھا، اور رسول اسلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کیا کہا کہ آپ نے جو ہے بہت محنت کی ہے اس راہ میں، لہٰذا جو ہے ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں۔ اب جو ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى،
کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ ہم جو ہے کچھ نہیں چاہتے، اگر دینا ہی چاہتے ہو تو کیا ہے وہ جو ہے اجر رسالت ہے، یعنی ہمارے اہل بیت معصومین علیہ السلام سے محبت کرو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ محبت جو ہے ایک ایسی شے ہے کہ یہ محبت جو ہے انسان کو سخی بھی بنا دیتا ہے، یہ محبت جو ہے انسان کو بہادر بھی بنا دیتا ہے۔ پڑھے نا، اطمینان ہے، گھبرا نہیں نہ گئے سر، یہ سب بہرحال بڑا فرق ہوتا ہے نا، ایک جو ہے مادیت میں اور روحانیت میں ہے نا، ایک طرف مادیت ہو ایک طرف روحانیت ہو۔ پڑھیے صلوات پڑھیے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہی چیز ہے تو دیکھیں انسان کو شجاع بنا دیتی ہے، بہادر بنا دیتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے انسان ڈرتا ہے، لیکن جو ہے اگر جو ہے جس سے محبت ہو، مثلا جو ہے اولاد ہو، اب جو ہے اس کے مسئلے میں آپ دیکھیں کہ اگر ایک چیز ہے، مثلا مثال طور پہ پانی میں آپ کا بچہ ڈوبنے لگے، ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ آپ ڈر رہے ہیں پانی سے، کہاں گڈھا کیا ہے، لیکن اس کے بچانے کے لیے جو ہے نا آپ آگے بڑھ جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس سے پہلے ڈر رہے تھے، لیکن جو ہے یہ محبت ہے، محبت کے جذبے میں جو ہے آپ آگے بڑھ گئے۔ یا مثلا جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ایک نوجوان ہے، معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ہے 3 بجے رات تک ہے نا، عمومی مثال ہے، کیا کریے گا، 3 بجے رات تک جو ہے وہ لگا ہوا ہے نیٹ پہ، موبائل پہ، فیس بک پہ لگا ہوا ہے، 4 بجے اب سو رہا ہے، 4 بجے جو ہے نماز کے وقت سے پہلے جو ہے اسے نیند آ گئی، اب سویا تو معلوم یہ ہوا کہ 12 بجے دن میں اٹھا، لیکن اب جو اس کی شادی ہو گئی ہے نا، تو اب آپ دیکھیں کہ اب معلوم یہ ہوا کہ ہے نا بچے کی بھی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے نا، اب جو ہے ہمیں کچھ کرنا ہے، تو وہی جو اتنی دیر میں سوتا تھا اب جو ہے پہلے سو جا رہا ہے، جو 12 بجے دن میں اٹھتا تھا وہ 8 بجے اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو ہے محبت ہے نا، محبت۔ تو اب آپ دیکھیں اسی طریقے سے محبت ہے نا کہ جتنی معرفت ہوگی ہے نا، معرفت کے حساب سے محبت ہوگا، جتنا کمال پہ معرفت ہے اسی کمال سے جو ہے وہ محبت ہوگی ہے نا۔ آپ دیکھیں تاریخ میں جو ہے بہت بے جوڑ جو ہے شادیاں مل جائیں گی۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا اور وہ جو ہے مولا کائنات کو نہیں مانتا، وہ مولا کا دشمن تھا، لیکن اس کی بیوی جو ہے وہ مومنہ تھی۔ تو اب جو ہے اس کی بیوی بیمار ہوئی تو اپنے شوہر سے کہا کہ جاؤ مولا کائنات کے پاس جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے تم ان سے کہو شفا مل جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے، یہ جو ہے مولا کا چاہنے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ ہم جو ہے ان کے پاس نہیں جائیں گے، ہم جو ہے کسی طبیب کے پاس چلے جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے، لیکن جو ہے ان کے پاس نہیں جائیں گے۔ بہرحال وہ گیا، طبیبوں کے پاس گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، یہاں تک کہ علاج کراتا رہا، لیکن جو ہے اسے شفا نہ ملی، صحت مند نہ ہو سکی، اور آخرکار طبیبوں نے کہہ دیا کہ اب یہ جو ہے بچے گی نہیں، چند روز کی مہمان ہے۔ اب یہ پریشان ہوا تو بیوی نے کہا جاؤ، تو آخرکار جو ہے وہ مولا کے پاس آیا، مولا کائنات کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ مولا ہم جو ہے آپ کے چاہنے والے ہیں، شیعہ ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں۔ تو مولا نے کہا کہ نہیں، تم جو ہے ہمارے چاہنے والے نہیں، ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ تو مولا نے کہا اگر تم ہوتے
جب ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تم نہیں ہو تو پھر جو ہے تم خاموش رہتے، پھر دوبارہ بولتے ہی نہیں ہیں کہ جب ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہو اب تم کہہ رہے ہو ہم ہیں، اگر ہوتے تو پھر بولتے نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے امام نے کہا یہاں دیکھو تمہاری بیوی جو ہے وہ شیعہ ہے، چاہنے والی ہے، کیا ہے؟ کہا کہ ہم آئے ہیں، وہ بیمار ہے، دوا کے لیے آئے ہیں تاکہ آپ دوا دے دیں۔ تو امام نے کہا کہ جاؤ اسے جو ہے شفا مل گئی۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے تو دوا دیا ہی نہیں۔ تو امام نے کہا کہ دیکھو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا، اگر تم جو ہے ہمارے شیعہ ہوتے تو پھر جو ہے یہ سوال ہی نہیں کرتے ہے نا کہ آپ نے دوا تو دیا ہی نہیں ہے نا، جو شفا دیتا ہے وہ دوا نہیں دیتا ہے۔ پڑھیے صلوات محمد علیہ، وہ جو ہے شفا نہیں دیتا ہے نا۔ چلے جائیے آزمین، نجف اشرف، مشہد مقدس، چلے جائیے، شفا ہی شفا ہے۔ تو عزیزان محترم، کما حقہ جو ہے انسان درک نہیں کر سکتا اہل بیت کے فضائل کو، ان کی معرفت کو کما حقہ درک نہیں کر سکتا انسان کی جو ان کی منزلت ہے۔ اور جو بھی اس در پہ آ جاتا ہے پھر وہ تشنا نہیں رہتا، پھر جو ہے وہ در بدر کا ٹھوکر نہیں کھاتا، اور جو اس در پہ نہیں آتا پھر وہ جو ہے در کا ٹھوکر کھاتا ہے، در کا ٹھوکر کھاتا ہے نا۔ ہم جو ہے اس در سے سیراب ہو چکے ہیں، سیراب ہو چکے ہیں۔ لہذا جو ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص شراب ہو جائے، مثال دے دیں مثلا جو ہے پیاسا نہ ہو، پانی پیا ہو، شربت وغیرہ پیا ہو، اب اگر کوئی یہ کہے کہ لیجئے پانی پی لیجئے تو کیا کہے گا کہ ہم پیاسے نہیں ہیں، یعنی اب جو ہے ہمیں پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو پیاسا ہوتا ہے تو پھر ہر شخص کے پاس جاتا ہے، ادھر جائے گا ادھر جائے گا، کہے گا ہمیں جو ہے تھوڑا پانی دے دو، ہمیں جو ہے ایک گلاس پانی پلا دو۔ تو معلوم یہ ہوا ہے کہ جو پیاسا ہے تو پھر وہ جو ہے ادھر ادھر بھٹکتا ہے، اور جو بھی در علی سے در اہل بیت سے شراب ہو جاتا ہے تو پھر وہ در بدر نہیں بھٹکتا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہی جو ہے مولا کائنات ہیں کہ جن کے لیے معصومین نے فرمایا ہے، رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام انبیاء کو اگر دیکھنا ہے، ما سبق انبیاء کو اگر دیکھنا ہے تو پھر تم جو ہے علی کو دیکھو، ہے نا، علی کو دیکھو۔ تمام جو ہے انبیاء میں ہے نا جو تھا، جو معجزہ تھا کہ جناب عیسیٰ جو ہے وہ نابینا کو بینا کر دیتے تھے، وہ جو ہے مردے کو زندہ کر دیتے تھے، تو تمام صفات وہ جو ہے مردے کو زندہ کر دیتے تھے، تم اسے دیکھو کہ یہ زندوں کو بھی مردہ کر دیتا ہے، مردے کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام کے صفات، تمام انبیاء علیہ السلام کے کمالات، بس تمہید ختم کر دیے، آمادہ ہو جائیے، ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے کمالات، تمام انبیاء علیہ السلام کے صفات جتنے بھی ہیں سب جو ہے ان میں ملے گا، کس میں؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اسی لیے جو ہے ہم مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں، مولا کائنات کا ہم جو ہے ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، ہم مولا کائنات کا ذکر کرتے ہیں اور وہ معروف حدیث ہے، لم یعرف امام زمانہ میتتن جاہلیہ، کہ جو وقت کے امام کو نہ پہچانے پھر اس کی موت جو ہے جاہلیت کی موت ہوتی ہے، جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ تو اب جو ہے مثلا اب آپ دیکھیں کہ اب مثلا جو ہے کوئی شخص یہ کہتا ہے دیکھیے یہ جو ذاکر ممبر پہ آتے ہیں، یہ جو عالم ممبر پہ آتے ہیں، یہ جو ہے امام زمانہ کا ذکر نہیں کرتے، اور یہ تو حدیث ہے کہ اگر زمانے کے امام کو نہیں پہچانا تو پھر جو ہے جاہلیت کی موت ہے، اور یہ جو ہے اس زمانے کے امام ہیں،
لہٰذا جو ہے آپ دیکھیے کہ یہ جو ہے وقت کے امام زمانہ کا ذکر، بہت دقیق بات ہے، غور سے سنیے گا، یہ جو ہے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر نہیں کرتے، یہ صرف جو ہے علی کا ذکر کرتے ہیں، یا ہونا چاہیے تھا امام زمانہ کا ذکر۔ اب آپ دیکھیں، اچھا تاریخ ہم سے صلوات پڑھ رہے تھے، اچھا صلوات پڑھیے۔ امام زمانہ کا ذکر نہیں کرتے، سمجھ گئے آپ؟ اس نے جو ہے ایک چھوڑ دیا شوشا، ایک چھوڑ کر ہٹ گیا، اب 10 ادھر ہو گئے 10 ادھر ہو گئے، الجھا دیا، لڑا دیا اس نے۔ آپ کہیں گے بات تو بہت صحیح کہا، ہاں یہ بات تو صحیح ہے، جب جو ہے مولوی ذکر نہیں کریں گے امام زمانہ کا تو پھر عوام کہاں سے ذکر کرے گا؟ آخری منزل تک لے جا رہا ہے، بہت دقیق منزل ہے۔ ہاں تو بات تو اس نے صحیح کہا، بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے۔ اب جو ہے 10 ادھر ہو گئے 10 ادھر ہو گئے، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، لڑانا چاہتا تھا، لڑا دیا، ہٹ گیا، لڑا کر ہٹ گیا، آپ لڑ گئے۔ دیکھیں آپ اس نے کیا کہا، کوئی غلط بات نہیں کہی، اس نے کہا کہ اس زمانے کے امام جو ہے وہ تو وقت کے امام ہے، وہ امام ہے، لہٰذا جو ہے ان کا ذکر ہونا چاہیے، اگر ان کی معرفت نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ جو ہے جہالت کی موت مرے گا، تو وہ تو ہٹ گیا، وہ تو ہٹ گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو تمام انبیاء علیہ السلام، ذہن میں رکھیے گا آخر میں ملائیں گے، تمام انبیاء علیہ السلام ہے نا کہ تمام جو ہے کمالات کو دیکھنا ہے، جناب آدم کو دیکھنا ہے نا، جناب داؤد کی قوت کو دیکھنا ہے، جناب عیسیٰ کے زہد کو دیکھنا ہے، جناب ابراہیم کو دیکھنا ہے، تو کسے دیکھے؟ علی کو دیکھو، دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ تمام انبیاءوں کا کمال جو ہے کس میں سمٹ آیا؟ علی میں۔ اب اگر جو ہے آپ الگ الگ دیکھیں گے ہے نا کہ داؤد کو الگ سے دیکھیے، سلیمان کو دیکھیے، موسیٰ کو دیکھیے، عیسیٰ کو دیکھیے، نوح کو دیکھیے، تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ اتنی زندگی کہاں ہے، اتنا عمر کہاں ہے؟ اگر آپ ایک کو دیکھ رہے ہیں تو ایک ہی کو دیکھتے رہ جائیں گے۔ لہٰذا پروردگار نے سب کو سمیٹ دیا کہ اب اگر آدم کو دیکھنا ہے، نوح کو دیکھنا ہے، موسیٰ کو دیکھنا ہے، عیسیٰ کو دیکھنا ہے، تو کسے دیکھو؟ علی کو دیکھو۔ ابراہیم بھی خوش ہے، ہمیں دیکھا جا رہا ہے، نوح بھی خوش ہے، ہمیں دیکھا جا رہا ہے، موسیٰ بھی خوش ہے کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے، عیسیٰ بھی خوش ہے کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے۔ دیکھیں جب بہت دقیق بات ہے، جب اول کو نہیں سمجھیں گے تو آخر کو کیا سمجھ پائیں گے؟ جب تو جب اول کو نہیں سمجھ پائیں گے تو آخر کو کیسے سمجھیں گے؟ ہے نا، یقولنا محمد ہے نا، تو جب اول کو آپ سمجھ جائیں گے تو آخر کو بھی سمجھ جائیں گے کہ جب وقت کے امام یعنی حجت خدا جب آئیں گے تو پھر جو ہے جناب داؤد کے قوت لے کر آئیں گے، جناب سلیمان کے مثل جو ہے حکومت ہوگی، ہے نا، تمام چیزیں۔ تو جب پہلے کی معرفت ہو جائے گی، علی کی معرفت ہو جائے گی، تو پھر آخر کی بھی معرفت ہو جائے گی۔ اگر جو ہے علی کی معرفت نہ ہوئی، آپ دیکھیں تمام کمالات و فضائل اور معجزات جو ہے علی ابن ابی طالب کے ہیں۔ امام زمانہ وہ تو پردے غیب میں ہے، پردے غیب میں ہے نا، امام زمانہ تو پردے غیب میں ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ ظاہراً جو ہے تمام جو ہے مولا کائنات نے کیا اور سمیٹ دیا کہ دیکھو النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہے نا۔ دیکھیے اول کی معرفت ہو جائے گی تو آخر کی بھی معرفت ہو جائے گی، چہرے کو دیکھنا عبادت۔ اب دقیق بات سنیے، اس سے تو کوئی نہیں انکار کرے گا نا۔ خلیفہ اول صاحب وہ دیکھ رہے تھے مولا علی کے چہرے کو، تو بیٹی نے کہا بابا کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا بیٹی رسول اسلام نے فرمایا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، بیٹی کم سے کم ایک عبادت تو کر لے دے دو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، ہے نا، کم سے کم جو ہے صحیح ایک عبادت تو کر لینے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرے گا نا، خلیفہ نے کہا ہے۔ تو ایک تو اب آپ دیکھیں کہ یعنی ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عبادت ہے۔ رکے رہیے گا، ابھی ملائیں گے۔ رسول اسلام معراج پہ گئے نا،
मिराज पे गए, रसूल इस्लाम पहुँचे। जब पहुँचे तो साथ में मासूम फरिश्ते, जिब्रील आ जाओ, नहीं। अब जो है मासूम फरिश्ते हैं, कहा नहीं आगे नहीं बढ़ सकते, बस हमारा हद यहीं तक है, आगे बढ़ेंगे जल जाएंगे, है ना, आगे नहीं बढ़ सकते। रसूल इस्लाम जो है वहां तक गए। अब जो है वहां तक गए, रसूल इस्लाम पहुंच गए। अब हुक्म हुआ कि पर्दा के इधर कौन है, समझ गए, हुक्म हुआ कि पर्दा के इधर कौन है, यानी अली इब्न अबी तालिब। यानी ये दोनों एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। बात समझते हैं कि सेब का दो टुकड़ा होता है, बांट देते हैं, नहीं नहीं। अच्छा मिसाल देते बच्चों को, नहीं वाज़ेह नहीं होगी। अव्वल मा खल्क़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले हमारे नूर को खल्क़ किया है। उस सेब का दो टुकड़ा ना समझे, है ना, सेब का मिसाल देते बच्चों के लिए। चिराग रोशन है, अब उस नूर से, ये मादी जो नूर है, एक नूर से दूसरा नूर हासिल कर लीजिए, है ना, दूसरा चिराग जला लीजिए, है ना, उसी तरीके से, है ना, ये नूर है, एक नूर है। सेब के फाक के तरह नहीं, आधा इधर काट दिया आधा इधर कर दिया, कि तो मालूम ये हुआ ये जमीन पे भी साथ है, वहां भी साथ है, वहां भी ये दोनों है, यहां भी ये दोनों है। तो बहरहाल अब आप देखें, कहा कि चेहरे को देखना इबादत है, और तमाम अंबियाओं का इसमें समा गया तमाम चीजें। तो अब रवायत में ये मिलता है कि रसूल अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गए आसमान पे, अच्छा मुतवज्जे रहिएगा, ज्यादा देर नहीं पढ़ेंगे, है ना, जब गए आसमान पे गए, तमाम जो है दिगर उलमा भी लिखते हैं, अहले सुन्नत के भी उलमा लिखते हैं। अब जो गए आसमान पे तो क्या देखा कि अली के चेहरे के मानिंद एक फरिश्ता, है ना, बैठा हुआ है। तो कहा कि रसूल इस्लाम ने कि ये चेहरा तो पहचाना हुआ है। फिर जो है सवाल किया जिब्रील से कि जिब्रील ये कौन है? कहा अल्लाह के रसूल, जमीन पे अली इब्न अबी तालिब है। फरिश्तों ने, मलाइका ने जो है वो दुआ की, मुनाजात किया कि ये परवरदिगार, ये मासूम फरिश्ते, हमारी क्या खता है, जमीन पे तो अली है और लोग देख रहे हैं और देख कर इबादत कर रहे हैं। लिहाजा मलाइका ने, फरिश्तों ने दुआ की तो परवरदिगार ने जो है अली का नक्ल बना दिया, यानी चेहरा। अब ये जो है फरिश्ते जो है ये इबादत कर रहे हैं अली के चेहरे को। बहुत दकीक बात एक मंजिल पे ला के रोक देंगे कि ये जो है इबादत कर रहे हैं, अली जो है वो जमीन पे है और अली का नक्ल जो है वो आसमान पे, और वो भी जो है मासूम फरिश्ता यानी परवरदिगार ने अली का शबी बनाया। मासूम फरिश्ते और अल्लाह ने शबी बनाया, तो एक चीज तो मालूम हो गया है ना कि अल्लाह भी शबी बनाता है। अब ना पूछो ये जायज है, नाजायज है, हलाल है, हराम। पढ़िए सलवात पढ़िए। तो ये चीज तो है ना मालूम है। खुद जो है जनाबे मूसा का जो है एक शख्स था, वो जो है नकल उतारता था, पुरानी रेदा वदा पहन लेता था, ऐसा लेके चलने लगता था, है ना, और जनाबे मूसा की तरह हरकत करता था, मजाक उड़ाता था, और सब जो है वो हंसते थे, सब हंसते थे। जनाब मूसा की नकल करता था और सब हंसते थे। अब उसके बाद जो है आप देखें कि जब अजाब आया ना, सब जो है वो फिरौनी लश्कर जो है डूब गए, गर्क हो गए, लेकिन ये बच गया। जब ये बच गया तो जनाब मूसा ने कहा, अल्लाह ये जो है हमारा दुश्मन था, हमारा दुश्मन है, मजाक उड़ाता था, ये हमारा दुश्मन है। परवरदिगार तूने जो है अपने दुश्मन को मार दिया, हमारा दुश्मन जिंदा है। तो कुदरत की आवाज है, मूसा ये हमारे कलीम का शबीह बनता है, तो तुम्हारी शबीह बनता है ना। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। तो समझे आप कि ये जो है चेहरा इबादत है।
اور ظاہر سی بات ہے کہ اب اگر ان کی محبت نہیں ہے تو پھر انسان نماز پڑھے چاہے روزہ رکھے، کوئی بھی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. یعنی خود جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اچھا ابھی بھی تھکے ہیں لگ رہا ہے نا، کیا پڑھ دیجئے صلوات پڑھ دیجئے. تھکے ہیں، ہو سکتا ہے بات کہ ہم تھکے نہیں، آپ سے تھکے. صلوات پڑھیے. تو نماز ہے نا، نماز اگر اس کے بغیر پڑھ رہا ہے تو کوئی فائدہ نہیں. واقعہ بیان کر دے، خالی ایسے ہوا میں بات نہیں، مستحکم کر دیا جائے کہ کوئی جو ہے شک لے کر جو ہے یہاں سے نہ جائے نا. یعنی یہ جگہ ایسی ہے کہ شک کو دور کیا جاتا ہے نا. یقین یہ ایک شخص جو ہے رسول اسلام کے سامنے سے گزرا، اکڑتا ہوا چلا گیا. خیر وہ چلا آیا مسجد میں، تو رسول اسلام نے کہا کوئی شخص ہے جو اسے قتل کر دے. تو ایک صاحب اٹھے، وہ گئے مسجد میں گئے تو دیکھا کہ وہ رکوع میں ہے. بات ہے بہت دقیق. دیکھا کہ رکوع میں ہے، وہ صاحب چلے آئے، کہا کہ اے اللہ کے رسول وہ جو ہے رکوع میں ہے، نماز کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے. کہا کوئی اور ہے؟ تو دوسرے صاحب اٹھے، ہم جاتے ہیں. تو گئے تو دیکھا کہ سجدے میں ہے. کہا کہ جب پہلے نے نہیں کیا ہے مسئلہ تو رہی ہوگی نا، تو ہم کیوں کریں؟ جب رکوع میں تھا نہیں کیا تو سجدے میں ہے. پھر ایک صاحب گئے تو دیکھا کہ وہی نماز کی حالت میں ہے. تو اب جو ہے رسول اسلام نے کہا کوئی ہے؟ تو علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے. گئے مسجد میں، گئے تو دیکھا وہ مسجد سے نکل گیا. سمجھے؟ وہ مسجد سے جو ہے نکل گیا. بہرحال یہی شخص جو ہے جنگ نہروان میں علی کے مقابلے پہ آیا تھا اور مولا علی نے جو ہے اسے قتل کیا. یعنی بتایا کہ دیکھو جس کے دل میں جو ہے اگر ولایت اہل بیت نہیں ہے تو پھر نماز نہیں ہے. پڑھیے صلوات محمد والے. تو یہ جو ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام کی معرفت. لہذا جو ہے ہمیں جو ہے معرفت میں اضافہ کرنا چاہیے. ابھی جو ہے جلوس کی شکل میں یا مشال جو آئے گا، لہٰذا جہاں کہیں بھی ہے وہ آمادہ ہو جائے کہ 10 یا 15 منٹ میں مجلس ختم کر دیں گے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے معلوم ہوا کہ ہم اتر گئے، ابھی جو ہے تو پہلے ہی بتا دے رہے ہیں کہ 15 منٹ میں اور 10 منٹ میں ختم ہو جائے گی مجلس. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو یہ جو ہے معرفت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہی در ہے، یہی جو ہے حسین ابن علی کا فرش عزا ہے کہ پروردگار جو ہے کچھ زمینوں کو جو ہے اس طریقے سے منتخب کر لیتا ہے کہ جہاں پہ اس کے خاص بندے ہوتے ہیں، اس کے خاص بندے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مکہ ہے، لیکن جو ہے مکہ مکرمہ ہو گیا. بہت دقیق منزل پہ آ رہے ہیں. مکہ ہے، مکہ مکرمہ ہو گیا. کیوں؟ تو پروردگار نے بتایا اس لیے کہ ہمارے رسول کے قدم آئے. مدینہ ہے تو مدینہ منورہ ہو گیا. کیوں؟ میرے حبیب کی وجہ سے مدینہ منور ہو گیا. نجف ہے تو نجف اشرف ہو گیا. کیوں؟ مولا کائنات کی وجہ سے. کربلا ہے تو کربلا معلیٰ ہو گیا. کیوں؟ حسین ابن علی کی وجہ سے ہے نا. سامرہ، کاظمین، مشہد یہ مقدس ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے نا. تو مکہ جو ہے وہ مکرمہ ہو گیا، مدینہ جو ہے وہ منورہ ہو گیا، نجف جو ہے وہ اشرف ہو گیا، اور جو ہے مشہد مقدس ہو گیا. کیوں؟
اس لیے کہ معصومین علیہ السلام ہے نا، ان کے قدم کی وجہ سے اب آپ اندازہ لگائیں اور سوچیں اور انصاف کریں کہ جہاں جو ہے نا علی آئے وہ اشرف ہے نا، اب جو ہے جہاں مکرم والا بھی آ جائے، مقدس والا بھی آ جائے، اشرف والا بھی آ جائے، منور والا بھی آ جائے، نہیں پہنچے آپ؟ یعنی جہاں پہ 14 معصومین آ جائے، فرش اعظم صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ تو اب جو ہے اس کی کتنی عظمت اور فضیلت ہو جائے گی، یعنی کہ 14 معصومین آ رہے ہیں۔ ارے جہاں پنجتن ہو اور جبریل اجازت مانگے کہ ہم بھی آ جائیں، جہاں پنجتن ہو اور وہ اجازت مانگے، وہ خواہش ظاہر کرے، تو اب آپ سوچ لیں کہ جہاں 14 معصومین آ جائیں تو آدم بھی خواہش کریں گے، نوح بھی خواہش کریں گے، ابراہیم بھی خواہش کریں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ کھینچتے چلے آ رہے ہیں، مجلس اعضاء میں کھینچتے آ رہے ہیں۔ ارے جہاں 14 معصومین ہوں تو ہر ایک خواہش کرتا ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ ہر ایک جو ہے وہ خواہش کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے فرش عزا کی عظمت ہے، فضیلت ہے کہ معصومین علیہم السلام جو ہے یہاں پہ آتے ہیں۔ اسی لیے ہم جو ہے ہر وقت جو ہے اہل بیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ذکر کرتے رہتے ہیں نا۔ بعض جو ہے سوچتے ہیں نا، کہتے بھی ہیں نا کہ کیا ہے بار بار جو ہے یہی اہل بیت کا ذکر، علی کا ذکر، لیکن آپ دیکھیں کہ انسان کو جس سے عشق ہو، جس سے محبت ہوتی ہے، مثلا آپ اس کے گھر جائیے، بچہ ہو تو کیا کہتے ہیں، بیٹا تھوڑا سنا دو تو انہیں ہے نا، وہ جو یاد ہے سنا دو، ہے نا۔ معلوم ہوا کہ اگر جو ہے 10 بار آپ گھر پہ گئے تو جب جائیے یہ سنا دیجیے، ارے ایک بار آئے تو سن لیے، کیا ضرورت ہے نا، سن چکے ہیں، پھر اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں تھوڑا سنا دیجیے، سنا دیجیے، تھوڑا سنا دیجیے، تو معلوم یہ ہوا کہ بچے سے محبت ہے نا، بچے سے محبت ہے، جتنی بار کہتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے، اس کا انداز اچھا لگتا ہے، ہر بار جو بیان کرتا ہے ہمیں جو ہے بہت اچھا لگتا ہے۔ اسی طریقے سے تو ذکر اہل بیت ہے، لیکن جس کے دل میں عشق علی اور عشق حسین ہو اسی کے لیے ہے نا، جب عشق حسین ہوگا تبھی مزہ آئے گا، اگر عشق حسین ہے تبھی جو ہے پھر نماز ہے۔ دیکھیے ایک بات دقیق سن لیجیے آپ، بات بہت دقیق ہے اور گھر پہ سوچئے گا کہ اگر کسی سے پوچھئے کہ نماز پڑھنا کب سے شروع کیا تو بتا دے گا کہ ہم نے نماز پڑھنا کب سے شروع کیا، لیکن کسی سے یہ پوچھئے کہ یہ بتاؤ کہ یا حسین کہہ کر سینے پہ ماتم کرنا کب سے شروع کیا، کوئی نہیں بتا پائے گا، کوئی بتا نہیں پائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے حسین ابن علی کی عظمت ہے۔ ہر کسی کے لوگ ہوتے ہیں، کج فکر ہوتے ہیں۔ ایک شخص جو ہے آیت اللہ بشیر نجفی صاحب کے پاس گیا، کہا کہ حضور یہ بتا دیجئے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ذہن میں امام حسین آ جاتے ہیں، شک ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ خاموش رہے، پھر رونے لگے، پھر کہا کہ ایسی نماز میں ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا۔ سمجھے آپ؟ پڑھیے صلوات محمد علیہ۔ ہوتے ہیں کچھ فکر ہے نا، ایک چیز لے کے پکڑ لیتے ہیں، سجدہ پہ یا حسین لکھا پلٹ دو، ارے اس پہ نماز کیسے ہو گئی ہے؟ ارے فلسفہ سمجھتے نہیں ہے، کس موقع پہ ہے، کس مرحلے پہ ہے، یہ بہت بڑے، یہ خشک مقدس ہے، خشک مقدس جو ہے مولا علی کے ساتھ بھی تھے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ تو بہرحال اب جو ہے منزل کی طرف آ جائیں، زیادہ وقت لینا بھی مقصود نہیں ہے، کہ کبھی نہ کبھی ٹوٹی پھوٹی چھوٹی مجلس پڑھتے ہی رہیں گے تو سناتے رہیں گے، زندہ رہیں گے نا۔ بہرحال تو ایام عزا جو پہلا اشرا تھا گزر گیا، اور آج 11 محرم بھی گزر گئی۔ دیکھیے ایک جملہ کہیں، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے برابر جو ہے سنتے چلے آ رہے ہیں مسائل، اس لیے جو ہے
ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ تاریخ کائنات میں یعنی 11 محرم کی تاریخ کائنات میں پہلی بار سورج نے زینب کو بے ردا دیکھا ہے، پہلی بار دیکھا۔ ایک عالم دین تھے اور ایک ذاکر بیٹھا ہوا تھا، تو اس ذاکر نے یہ کہا کہ زینب ابن زیاد کے دربار میں گئی۔ جیسے ہی یہ کہا علی نے روک دیا، بس کرو، رک جاؤ۔ ذاکر گھبرا گیا، کہا رک جاؤ، اس جملے کا حق تو ادا کر لینے دو، یعنی رو تو لینے دو، کم سے کم ہمیں رو لینے دو۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں گئی، پہلے اس کا حق ادا ہو لینے دو، رو لینے دو، تب آگے بڑھنا۔ عزاداروں، مسئلہ یہی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم جو ہے سنتے چلے آئے ہیں، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہوتا، ورنہ جو ہے انسان کا جگر پھٹ جائے کہ کہاں علی کی بیٹی زینب اور دربار ابن زیاد میں۔ ہاں عزاداروں، 11 محرم کی تاریخ کہ زور سے پہلے یزید ملعون نجس لاشوں کو دفن کروایا۔ اب جو ہے 11 محرم یعنی شام تک جو ہے کوفے کے دربار تک یہ قافلہ پہنچ چکا۔ اب جو قافلہ جانے لگا، جب بیویاں جو ہے سوار ہونے لگی، اب معلوم ہے سب کو آپ کہ اونٹ جو ہے کتنا بلند ہوتا ہے اور ہر ایک کو سوار ہونا ہے۔ اب حسین کی شہادت کے بعد ذمہ داری جو ہے صرف سید سجاد اور شہزادی زینب کے سپرد میں ہے۔ کیسے سوار کریں؟ اونٹ بلند ہوتا ہے، لیکن اللہ اکبر، شہزادی زینب 2 زانو بیٹھ گئی اور کہا آؤ رباب ام لیلا آئیے۔ کس میں ہمت ہے کہ جو اپنے قدم کو رکھتے زینب پہ، لیکن اللہ اکبر، جلال زینب اتنا تھا۔ آئیے آئے، اور آنے کے بعد جو ہے اونٹ پہ سوار ہو گئی۔ اب زینب کو کون سوار کرے؟ زینب کیسے سوار ہو؟ کس طریقے سے سید سجاد نے سوار کیا؟ لیکن راوی کہتا ہے، دشمن کا راوی کہتا ہے کہ اونٹ جو ہے وہ اونٹ اپنے گردن کو پیچھے ہے نا مڑ کر دیکھتے تھے، ایک اونٹ دوسرے اونٹ کی طرف دیکھتے تھے۔ تو کسی راوی نے سید سجاد سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ اونٹ جو ہے کیا کہہ رہے تھے ایک دوسرے اونٹ سے جو گردن کو موڑتے تھے؟ کہا کہ یہ اونٹ جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ طفلان آل محمد ہمارے اوپر سوار ہوں گے، ہے نا۔ ہاں آزادارو، یہاں تک کہ دیکھیں یہ ملعون اس راستے سے اس قافلے کو لے کر گئے کہ جہاں پہ شہداء کے لاش پڑے ہوئے تھے، اور جیسے ہی یہ قافلہ آگے بڑھا ہر بیویوں نے اپنے آپ کو گرا دیا ہے۔ ام لیلا نے رباب کے ام لیلا نے علی اکبر کے پاس، اس طریقے سے ہر بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا۔ زینب نے جو ہے حسین کے پاس اپنے آپ کو گرا دیا۔ ہاں زیادہ وہ قافلہ آگے بڑھا، لیکن حضرت عباس کے سر کو ظالم جو ہے نوکے نیزہ پہ بلند کر رہے تھے، لیکن وہ سر جو ہے نوکے نیزہ پہ نہیں رکتا تھا۔ ایک مرتبہ صرف ملعون کا سیانہ لے کر آگے بڑھا، سید سجاد کو مارنے لگا، کہا سجاد بتاؤ یہ سر نوکے نیزہ پہ کیوں نہیں رکتا؟ سید سجاد نے کہا تمہیں معلوم ہے میرا چچا کتنا غیرتدار تھا، تمہیں معلوم ہے، اور جو ہے میرے بابا کے سر کے برابر نہ بلند کر۔ ہاں آزادارو، اب کیا کیا سنیں گے منظر، کیا کیا؟ حضرت عباس کے سر کو جو ہے اونٹ کے گلے میں باندھ دیا۔ اب جو ہے
یہ جانور اونٹ چلتا رہا، حضرت عباس کا سر جو ہے زمین سے ٹکراتا رہا. آزادارو، بیویوں نے اپنے آپ کو گرا دیا. آخرکار یہ بس پڑ چکا آخری وقت کہ آخرکار جو ہے یہ وقت بھی آیا کہ سید سجاد نے اپنے بابا کی طرف دیکھا، کٹا ہوا سر ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، لیکن سید سجاد روتے جاتے ہیں، گریا کرتے جاتے ہیں. شہزادی زینب نے دیکھا کہ سید سجاد باپ کی لاش کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ سید شہزادی درمیان میں کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو گئی اس لیے کہ سید سجاد حسین کے لاش کو نہ دیکھ پائے، لیکن سید سجاد روتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا، اے بیٹا تم تو سید الصابرین ہے. سید سجاد رونے لگے. اے پھوپھی اماں، یہ بتائیے کہ بیٹا موجود ہو اور باپ کی لاش اسی طریقے سے پڑی ہو، ہائے بیٹا کرے تو کیا کرے. آزادارو، بس آخری فکرہ. ایک مرتبہ شہزادی زینب آئی حسین کے لاش کے پاس، دو سالوں بیٹھ گئی اور لاش حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، بلند کیا، کہا ربنا تقبل حاضر قربان، اے پروردگار اس قربانی کو قبول کرنا. اس کے بعد شہزادی زینب مدینے کی طرف رخ کرتی ہے، آواز دیتی ہے، اے نانا یہ حسین کہ جسے گوشت پہ بٹھایا، اے نانا حسین کو شہید کر دیا گیا. ہاں زادارو، اب اس کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ چلا، لیکن بیویاں روتی جاتی تھی. اب آپ سوچے، بس آخری فکرہ آپ سوچے کہ کس طریقے سے یہ لٹا ہوا قافلہ شہداء کے لاشوں کے درمیان سے گزرا. یا حسین،
اپنی چادر کے محافظ کو بلا کیا ہو گئی اے مسلمانوں تمہارے چھپاتی رہ